بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلفی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام چوتھی سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وادی نیلم آزاد کشمیر۔ وادی نیلم جنت نظیر آزاد کشمیر کا نہایت خوبصورت سرسبز و شاداب اور پھلوں کے باغات سے مالا مال ایک رومانوی خطہ ہے، بلکہ اسے وادی کشمیر کا دل کہا جائے تو بے جانا ہوگا، مگر 250 کلومیٹر کی پٹی پر مشتمل یہ حسین وادی عرصہ دراز سے اہل توحید اور کتاب و سنت کے مرکز سے محروم تھی۔ اس کی ایک وجہ تو تحریک آزادی کشمیر کی وجہ سے انڈین گولہ باری اور فائرنگ سے شدید متاثر ہونا ہے، اور دوسرا اس کا نہایت دشوار گزار اور دور افتاد علاقے میں واقع ہونا ہے۔ 2005 کے تباکن زلزلے کے بعد غیر ملکی NGOs نے امداد کی اہل نیلم کے ایمان اور عقیدے پر ضربے کاری لگائی، تو اس کے رد عمل میں ضلع نیلم کی معروف شخصیت محترم جناب قاری قمر الدین عثمانی صاحب اور ان کے رفقا نے ضلع نیلم میں مستقل سالانہ 2 روزہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر سے نامور علماء کرام اور خطبائے اعظام کے علاوہ بیرون ملک سے بھی مہمانان گرامی کو مدعو کیا جاتا ہے، جس کے مختلف سیشن مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں، اور امسال چوتھی کانفرنس 2011 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب شیخ جمیل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر حضرت مولانا قاری قمر الدین صاحب حافظ اللہ اور ان کے رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور یہاں ہمارے پاس جو دور دراز علاقوں سے آئے ہیں مہمانان گرامی، اور کراچی سے فضیلت الشیخ حضرت عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ، جو تحریک المجاہدین کے سرپرست بھی ہے اور جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر ہے، اور قرآن و سنت کے داعی و ترجمان بھی ہے، اور حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہے، اور اس کے ساتھ جو مزید علماء کرام یہاں موجود ہے، مولانا عصمت اللہ صاحب اور مولانا رفیق اختر کشمیری صاحب اور دیگر جو مہمانان گرامی ہیں اور مقامی بھائی اور دوستوں، چونکہ آپ صبح سے قرآن و سنت کے روشن میناروں سے قرآن و سنت کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں، میں کچھ مختلف بات کروں گا، چونکہ میں آپ کے حوالے سے علماؤں کو تعارف کراؤں، اس علاقے کے حوالے سے علماؤں کو تعارف کرواؤں۔ میں اپنے شیخ صاحب حجازی صاحب اور دیگر علماء کرام جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے تو پسماندہ ہے، لیکن یہ بہت بہادر اور دلیر لوگ ہیں، اور یہ پاکستان کے محافظ ہے جو اس خونی لکیر پہ
اس سرحدی پٹی پہ جو پورا وادی نیلم ہے، جو 65 سالوں سے اور خصوصاً پچھلے 22 سالوں سے پاکستان کے لیے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہ لوگ ان کی پسماندگی کا، ان کی غربت کا، ان کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دشمن کے گولہ بارود، دشمن کے آگ کے گولوں کے نشانہ بنے ہیں۔ چونکہ میں اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، شاید ہمارے علماء کرام کو پتہ نہیں ہے، اور شاید ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنے مخلص ہیں اور کس قدر یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ مجاہدین کے پشتبان ہے، یہ لوگ مجاہدین کے رہبر ہے اور مجاہدین کے پورٹر ہے، یہ مجاہدین کے، ان کے گھر مجاہدین کا مسکن ہے، جنہوں نے مجاہدین کی ہر طرح کی مدد کی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب میں 1990 میں پہلی دفعہ اسی علاقے سے آیا ہوں، انہی برف پوش پہاڑوں کو کراس کر کے آیا ہوں، اور کس قدر یہاں کے لوگوں نے مجاہدین کا استقبال کیا ہے، کس قدر مجاہدین کے پھول ان کے اوپر نشاور کیے ہیں۔ یہ ان کی محبت اسلام کی محبت ہے، پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔ چونکہ جہاں کشمیر میں وہاں کشمیریوں کی قبریں ہیں، جن شہدائے کے قبرستانوں میں سری نگر والے کی قبر ہے، پلوامہ والے کی قبر ہے، وہاں اس 8 مقام اس وادی نیلم کے بھائیوں کی قبریں موجود ہیں۔ خون کا خون خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اسی بنیاد پر کہ یہ مجاہدین کے پشتبان ہے، نہ ان کی گھر محفوظ رہے، نہ ان کا کاروبار محفوظ رہا، نہ ان کی زمینیں کھیتی باڑی کے لیے محفوظ تھی، بلکہ یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن تحریک کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ، ان کی وابستگی کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ لوگ بھی چاہتے، یہ لوگ بھی کمپرومائز کرتے، یہ بھی دشمن کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے، ان کے ہاں بھی غربت نہیں ہوتی، ان کے ہاں بھی مشکلات نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے دشمن کے اس ہر ایک ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور اس سرحد کے اس پٹی پہ اپنا خون نشاور کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں، بہت ہی زرخیز ہے یہ، اور ان لوگوں نے، یہ پاکستان کے محافظ ہے اور اس دشمن کو روکے ہوئے ہے۔ کاش ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ گمنام لوگ کون ہے، شاید ان کا ضمیر اس طرح کی گوارا نہیں کرے گا کہ یہ لوگ ابھی بھی پسماندگاں رہیں۔